السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپس ریویو اینڈ ٹیئر ڈاؤن سیریز ہماری انڈر پروسیس ہے، اور آج جس لیپ ٹاپ کا میں آپ کو ریویو دے رہا ہوں وہ ہے ایچ پی پرو بک 6560B۔ اچھا جی، اب اس لیپ ٹاپ کے فیچرز کیا ہیں اور اس کی کیا خاص بات ہے، اینڈ وائی آئی ہیو چوزن دس لیپ ٹاپ۔ ایکچولی میرے پاس اسٹور میں اس طرح کے 4 لیپ ٹاپس پڑے ہوئے ہیں، Core i5 سیکنڈ جنریشن۔ یہ آپ ٹیگ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی ٹیگز پر نہیں جاتا ہوں کیونکہ ٹیگ اوبیسلی کوئی آپ بعض اوقات دیکھ سکتے ہیں کہ غلط ٹیگ بھی لگ جاتا ہے لیپ ٹاپ کے اوپر، مطلب ہو جاتا ہے۔ آپ اس ٹیگ کو اتار کر آپ کسی کوٹو ڈیو پر بھی لگا سکتے ہیں۔ بہرحال بیسک چیز یہ کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر کیا خاص بات ہے، کیا نہیں ہے، کیا فیچر ایسا ہے کہ جو اس کے اندر انکلوڈڈ ہے، اور خاص کر یہ لیپ ٹاپ کس طرح کے یوز کے لیے بہتر ہے، اس چیز کو انشاءاللہ اس ریویو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم ایز یوزول اس کا ڈیزائن دیکھیں تو اٹس بیسیکلی ایلومینم کوٹڈ، ایز یوزول میگنیسیم اینڈ ایلومینم کوٹڈ اس کی بیک سکرین ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ ایک بلکی اور ایک وزنی لیپ ٹاپ ہے۔ کی بورڈ اس کا ایکسٹینڈڈ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا اس میں انہوں نے موسٹلی جو ہے نا ایک نارمل کی بورڈ والے جو ڈیسک ٹاپ کی بورڈ ہوتا ہے اس کے فیچرز دیے ہوئے ہیں۔ اور Core i5 سیکنڈ جنریشن اوبیسلی کوئی بہت ہائی فائی لیپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی پروفیشنل یوز کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ہے پرو بک۔ ایچ پی کے اندر 2 طرح کی بکس ہیں، پرو بک ہے اور ایلیٹ بک ہے۔ تو اس میں اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں جی اس ریویو کے اندر آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو پرو بک ہوتی ہے پروفیشنلز کے لیے، آفس یوز کے لیے ہوتی ہے، اور ایلیٹ بک جو ہوتی ہے وہ اس سے ایڈوانسڈ ہے اور اس کے اندر مزید اس سے ایڈوانس فیچرز موجود ہیں۔ سو ایلیٹ کلاس کے لیے ہے وہ۔ اس کے علاوہ پرو بک کے اندر جو لیپ ٹاپس آتے ہیں ان میں زیادہ مطلب پروفیشنلی آپ آفس کا کام کر سکتے ہیں، Core i5 سیکنڈ تھرڈ اور اس طرح، اور ایلیٹ بک میں اس سے ایڈوانس ورژنز موجود ہیں۔ سو ہم اس کو آن کرتے ہیں جناب، اور اس کا آپ کو ریویو دکھاتے ہیں بایوس اور اس کی جو دیگر سیٹنگز ہیں ان کے حوالے سے۔ اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس کے سیٹ اپ کا، اسکیپ کی یہاں سے آپ پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پچھلے لیپ ٹاپ میں بھی میں نے آپ کو اس کے حوالے سے بتایا تھا۔ F1 میں سسٹم انفارمیشن ہے، F2 میں ڈائگنوسٹکس ہے، F7 میں ایچ پی اسپیئر کی، اس کے بعد بوٹ ڈیوائس آپشن، F9 ایز یوزول، F10 بایوس سیٹ اپ ہے۔ تو ہم چلے جاتے ہیں جی ادھر سے F10 میں۔ F10 جب آپ پریس کریں گے تو آپ چلے جائیں گے ایچ پی کی بایوس میں۔ سسٹم انفارمیشن یہاں سے ہم لے لیتے ہیں، انٹر کریں تو یہاں سے آپ کو یہ اس کا ماڈل پتہ چل جائے گا، ایچ پی ہیولٹ پیکرڈ 6560B، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا Core i5 سیکنڈ جنریشن۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو پہلا ڈیجٹ ہوتا ہے Core i5 کے بعد پہلا ڈیجٹ ہے 2، تو یہ جنریشن ہے۔ اب اگر ہم ریم کی طرف آئیں تو ریم اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک آپشن آ رہی ہے میموری سائز، اور یہ ہے جی 4096، یعنی کہ 1024 سے ڈیوائڈ کریں تو 4 GB ریم بن جاتی ہے۔ سو یہ جناب ایچ پی لیپ ٹاپ، اور 15.6 انچز اس کی اسکرین ہے، وائڈ اسکرین ہے، اچھی اسکرین ہے، اور اوبیسلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ فرنٹ کیمرہ بھی ہے، اور ایک اچھا لیپ ٹاپ ہے۔ خاص کر لو بجٹ کے لیے آپ کو ایک میرے حساب سے تو ایک اچھا لیپ ٹاپ یہ مل جاتا ہے۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ کہ اس کے اندر آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لیپ ٹاپ ہے جس کا میں نے آپ کو ورژن بتایا ہے 6560B پرو بک، اس کے اندر 2 طرح کے کی بورڈ لے آؤٹ آتے ہیں۔ ایک تو کی بورڈ لے آؤٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک بار پھر اس کا ڈیزائن دکھا رہا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو جی، ایچ اور بی کے پاس یہ ایک کی ملے گی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کی کیا کر رہی ہے۔ یہ ایک بیسیکلی جوائے سٹک یا نب ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ماؤس آپ کا ٹیکل کرتی ہے۔ کچھ کی بورڈز میں یہ نہیں آتی، یعنی کہ کچھ ماڈل ایسے ہیں، میرے پاس ایکچولی 6 کی سسٹم پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ کی موجود نہیں ہے، اور سیم ہے 6560، یعنی ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ دے آر Core i5 سیکنڈ جنریشن پرو بک۔ سو اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس طرح کے کچھ اور ویریئنٹس تھے جن کے اندر انہوں نے یہ آپ کو کی لگا کر بھیجی تھی۔
تو یہ بیسیکلی آپ کی جو ہے نا یہ ایک جوائے اسٹک ہے، ماؤس کی ہے، جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بھی ماؤس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب آپ اس کو جیسے چاہیں ٹاپ، لیفٹ، رائٹ، باٹم، جس طرح چاہیں آپ موو کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک فیچر ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے باقی سائڈ فیچرز کی طرف، دیکھ لیتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پورٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک اس میں سپر ڈرائیو کا آپشن ہے، ملٹی ڈرائیو ہے۔ اوبیسلی ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لیپ ٹاپس میں اب جو نئے آ رہے ہیں وہ جو بہت زیادہ سلیم ہے، ان کے اندر آپ کو سپر ڈرائیو نہیں ملتا، لیکن اگر آپ کو ڈی وی ڈی روم وغیرہ لگانا پڑ جائے یا ڈی وی ڈی رائٹر، تو آپ کو پھر مشکل ہو جاتی ہے، پھر آپ کو الگ سے کوئی اس کے لیے پورٹ ریپلیکیٹر یا کوئی الگ سے آپ کو یو ایس بی الگ پورٹیبل آپ کو مطلب ڈی وی ڈی یا سپر ڈرائیو لگانا پڑتا ہے۔ ہیئرز یور RJ45 کنیکٹر فار لین کیبل۔ اس کے بعد جناب ادھر آ جائیں تو یہ یو ایس بی پورٹس ہیں، آڈیو پورٹس ہیں، فرنٹ میں اس کے یہ لائٹس ہیں جس میں چارجنگ لائٹ ہے، ایکٹیویٹی لائٹ ہے۔ پھر اگر آپ اس طرف آئیں تو آپ کو یہ مل جاتی ہے فائر وائر، یہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ دو مزید یو ایس بیز آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہ ایک اولڈ انالوگ اوبیسلی پورٹ ہے وی جے کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک لیٹسٹ پورٹ بھی وی جے کی دے دی گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک لیپ ٹاپ کے اندر فیچر آپ کو بتایا تھا۔ یہ ایک اور ایکسٹرنل بے ہے جس کو آپ پریس کرتے ہیں تو یہ نکل آتی ہے۔ اس میں ایکسٹرنل کارڈز آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، NICs وغیرہ، اور اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی لیکچر میں اس کا دوں گا۔ باقی اس کا بیٹری ٹائمنگ اس لیپ ٹاپ کا جو میرے پاس ابھی پڑا ہوا ہے، اس کا بیٹری ٹائمنگ 2 سے 2.5 گھنٹے ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور پورٹ مل جائے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایچ ڈی کی پورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ایک اور پورٹ مل جائے گی۔ یہ بیسیکلی جو پورٹ ہے نا، یہ سیریل پورٹ ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کسی وقت آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس پورٹ کا بیسک کام کیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ پورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر ماڈم آپ کو پورٹ مل جاتی ہے، یہاں پر آپ RJ11 کنیکٹر جو آپ کے ٹیلی فون لائنس کا ہوتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ سو اوورآل یہ لیپ ٹاپ جو ہے ایکوپڈ ہے آلموسٹ تمام پورٹس کے ساتھ جو کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کام کے دوران۔ میں پھر ونس اگین اس کے کی بورڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایکسٹینڈڈ ڈیزائن ہے جس کے اندر آپ کو ایک فل کیز کے ساتھ یہ ملتا ہے۔ اس کے اندر تمام فنکشن کیز اویلیبل ہے، پھر اس کے بعد اس میں یہ نومیرک کی پیڈ ہے جس کے ذریعے آپ کام کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ سو اوورآل دس لیپ ٹاپ از گڈ۔ اور باقی اس کے اندر ونڈوز انسٹالیشن کا طریقہ کار یا بوٹنگ کا وہ بھی میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یو ایس بی ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور یہ میں جناب کنیکٹ کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ایک یو ایس بی پورٹ کے اندر۔ پورٹ کے اندر کنیکٹ کرنے کے بعد میں سب سے پہلے یہاں سے جاؤں گا ایگزٹ میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں ایگزٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر کنفرم کرے گا جی کہ آپ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں، میں کہوں گا جی بالکل، لیکن وہ کہے گا سیو کرنا ہے یا نہیں، میں کہوں گا جی سیو نہیں کرنا، ابھی میں نے کچھ ایسا کام کیا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سے میں اس کا F9 دباؤں گا، یہ دیکھیں تو یہ بوٹ میں چلا جاؤں گا۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یو ایس بی ہارڈ ڈرائیو، یو ایس بی فلیش ڈرائیو نظر آ رہی ہے۔ یہاں سے آپ نے یہ ایرو کیز پریس کرنی ہے، اور یہاں سے آپ اس کی ایرو کیز کے ساتھ آپ اس کے نیچے آ جائیں گے۔ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ نے انٹر کیا یہ، اور ساتھ ہی آپ چلے گئے بوٹ میں، پھر اس کے بعد انٹر کیا، پھر اس کے بعد ونڈوز سیٹ اپ PE آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ڈاؤن ایرو سے، اور پھر انٹر کر دینا ہے، اور فائنلی یو ہیو اسٹارٹیڈ ونڈوز 10 انسٹالیشن آن دس لیپ ٹاپ۔ سو اٹس این ایزی پروسیس، یو جسٹ نیڈ اے پین ڈرائیو جو بوٹیبل ہو، وٹ ایور آپ جو بھی ونڈوز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پھر باقی F9 میں سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آئی ایم شیور ابھی بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے بوٹ کرنا، بوٹ پروسیس کو دیکھ کر اور لے کر چلنا جو ہے وہ خاصی حد تک آسان ہو چکا ہے۔ مزید اس میں اگر کسی قسم کا آپ کا کوئی کوشچن ہو، یا اگر آپ کو کوئی بھی اس کے فیچر کے حوالے سے کوشچن کرنا ہو، خاص کر اپنی ضرورت، اپنی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے، تو مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اس کا بھی تذکرہ کروں گا، اور کسی نیکسٹ لیپ ٹاپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید آپ کو جو ہے نا کچھ انفارمیشن میں دوں گا، اور ساتھ میں اس کا ٹیئر ڈاؤن اس لیپ ٹاپ کا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ اور
اسپیسیفکلی ہم کوشش کریں گے کہ اسی 6560 جو پی بی ہے اس لیپ ٹاپ کو ہم جو ہے نا کس طریقے سے ڈسمنٹل کرتے ہیں، اس میں کیا کیا انٹرنلی جو ہے نا چیزیں لگی ہوتی ہیں، ریم وغیرہ کس طریقے سے ہم اس کی ریموو کر سکتے ہیں، ہارڈ ڈرائیو، کی بورڈ، ماؤس، اسی طریقے سے اگر ہم نے ایس ایس ڈی کنیکٹ کرنی ہو تو کیسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹیئر ڈاؤن لیکچر کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ چیز بھی بتاؤں گا۔